الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا حکمتم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان کسی معاملے کا فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ قرآن کریم میں جا بجا کئی احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ نے بھی امت مسلمہ کو یہی حکم دیا ہے، یہی درس دیا ہے کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، عدل کیا کرو، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اگر تقوی حاصل کرنا ہے تو وہ عدل و انصاف کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جب عدل و انصاف کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً حکمران طبقے کی طرف جاتا ہے، عدالتوں کی طرف جاتا ہے، پولیس والوں کی طرف جاتا ہے، اداروں کی طرف جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کسی بھی ملک کے سب سے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں عدل و انصاف کے لیے، لیکن یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عدل و انصاف کرنے والے بندے نور کے ممبر پر اللہ تعالیٰ کی دائنی جانب پر ہوں گے۔ سبحان اللہ، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے عدل و انصاف کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے معاملات میں اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے آل و عیال کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عدل و انصاف کا حکم اپنے گھر میں بھی ہے، صرف ملک کی بات نہیں، حکمران طبقے کی بات نہیں ہے۔ ہر شخص جو اپنے گھر کا سربراہ ہے یا جو بھی جس نے جو ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس ذمہ داری میں اس کو عدل و انصاف سے کام لینا اس پر لازم ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ نور کے ممبر پر بیٹھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ وقت ہوگا جی جب ہر شخص پریشان حال ہوگا، ہر شخص کو افراتفری کا ایک عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کے لیے میدان معاشر میں نور کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان ممبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ تو یاد رکھیے عدل و انصاف ہمیشہ، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، گھر کا کوئی فرد ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے لیجیے، ہر ایک کے ساتھ۔ گھریلو معاملات تو بہت زیادہ طویل ہیں وہ بھی، لیکن میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت وہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کسی بھی ملک کا امن، کسی بھی ملک کی خوشحالی، اس کا امن و سکون اور چین عدل و انصاف پر ہی مبنی ہے۔ جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہاں کبھی بھی امن و سکون کبھی نہیں آیا، کبھی بھی نہیں آتا۔ کسی بھی ملک کے امن اور سکون کے لیے عدل و انصاف بہت ضروری ہے، اور عدل و انصاف کا معیار یہ ہے اسلامی معیار، چھوٹا ہو یا بڑا، حقوق میں عدل و انصاف میں سب برابر ہیں، بادشاہ ہو یا وزیر، شاہ ہو یا گدا، اپنا ہو یا بیگانہ، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت،
ہر ایک عدل و انصاف کے ترازو میں سب برابر ہیں. وہاں اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، یہ پیر ہے، یہ فقیر ہے، یہ مرید ہے، یہ استاد ہے، یہ شاگرد نہیں. جہاں عدل و انصاف کی بات آئی وہاں اسلام نے سب کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، سب کو برابر رکھا ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گزشتہ جو قومیں ہلاک اور برباد ہوئی ہیں، فرمایا وہ اس وجہ سے تباہ و برباد ہوئی کہ جب کوئی ان کا شریف، کوئی بڑا سردار اگر کوئی غلطی کرتا تو اس کو سزا دینے میں درگزر کر دیتے تھے، لیکن جب کوئی کمزور انسان غلطی کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. اللہ ظلم و ستم کسی بھی قوم کی تباہ و بربادی کا زینہ ہے. عدل و انصاف ہر قوم کو پروان چڑھاتا ہے، ہر ملک میں امن و سکون لے کر آتا ہے. عدل و انصاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی بات تھی، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں پرورش پائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت حاصل کی تھی، تو آپ نے کبھی عدل و انصاف کے ترازو میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اپنا ہے یا بیگانہ، چاہے یا گدا. ایک یہودی اور ایک مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس آنے والا ایک یہودی ہے ایک مسلمان، بلکہ آپ نے مسئلہ سنا، مسئلے کی حقیقت کو سمجھا، اس کے مطابق یہودی کے حق میں فیصلہ بنتا تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، فرمایا یہ تمہارا حق. سبحان. یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے کوئی روح رعایت کر لی جائے، نہیں، بالکل نہیں. جو حق جس کا بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے، بس. یہ نہیں دیکھنا مسلمان ہے یہودی. اگر مسلمان آیا ہے، مسلمان بن کر آیا ہے، جس طرح یہ انسان ہے اس طرح وہ غریب بھی تو انسان ہے جو یہودی ہے. جیسے اس کو اپنے حق کی ضرورت ہے ایسے اس کو بھی تو ضرورت ہے نا. ہر شخص کو اپنا حق چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. حق ہر ایک کو چاہیے، سب برابر ہیں. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو نہ تو ملک ترقی کرتا ہے نہ مذہب ترقی کرتا ہے. اسلام نے جو ترقی کی ہے وہ عدل و انصاف سے ترقی کی ہے. پوری دنیا میں جو انصاف اسلام چھایا عدل و انصاف کے بل بوتے پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ اقدس میں رعایا تھی یا آپ کے گورنر حکمران تھے، سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کئی جنگوں میں کئی محاذ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسلام کو فتح دلائی، کئی جنگیں لڑی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی شخص کو طیش میں آ کر، مصر کے آپ گورنر تھے، طیش میں آ کر آپ نے اس کو منافق کہہ دیا. منافق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اقدس دیکھیے، ایک شخص کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں اور منافق کہہ دیتے ہیں. ذرا اس دور کو بھی دیکھیے اور آج کے دور کو بھی دیکھیے. رعایا میں سے کسی کو کہنا یا اس کو گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، یہ تو الگ بات ہے. آج کے اس دور میں تو حکمران کو بھی نہیں بخشا جاتا، اس کو بھی گالی گلوچ، اس کو بھی برا بھلا سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ شخص مدینہ المنورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا. علامہ ابن جوزی نے مناقب عمر میں اس کو نقل فرمایا ہے. وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھے منافق کہا ہے، اور عرض کرنے لگا یا امیر المومنین، جب سے اسلام لایا ہوں میں نے کبھی بھی منافقت نہیں کی، مجھے عمر بن عاص نے منافق کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. اسی وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، فرمایا کہ یہ شخص اس طرح کہہ رہا ہے، اگر تم نے ایسا کہا ہے، اگر تم نے ایسا کہا ہے، میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ اپنا ثبوت پیش کرے گا، گواہ پیش کرے گا. اگر یہ گواہ پیش کر دیتا ہے تو یہ تم سے قصاص لے گا اور یہ تمہیں 40 یا 70 کوڑے مارے گا. اللہ اکبر. ایک طرف گورنر ہے، اور گورنر کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں. اور دوسری طرف مصر کا ایک عام شخص ہے. عدالت فاروقی میں فیصلے کے لیے آتا ہے تو عدل فاروقی
यूं नाफिज होता है। खत लिख कर उसके हवाले किया कि अमर बिन आस को जाके दे दो। वो खत लेकर गया, हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला को दिया और खुद मस्जिद में जाकर ऐलान किया कि लोगों, जिसने ये बात सुनी है कि अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला ने मुझे मुनाफिक कहा है, वो आकर गवाही दो। उसके ऐलान करने में काफ़ी सारे मिस्र के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला भी तशरीफ़ ले गए। तो एक कुरैशी ने उस शख्स से कहा कि मैं तुम्हें इतना माल देता हूँ, कसीर तादाद में माल की ऑफ़र की, तुम इन्हें माफ़ कर दो, ये गवर्नर हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं, तुम इन्हें माफ़ कर दो। उसने कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम ये पूरी मस्जिद भी ख़जाने से भर दोगे मैं तब भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं नहीं माफ़ करूँगा। एक और शख्स उठा, उसने कहा, क्या तुम वाकई बदला लोगे इनसे? हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, उसने कहा, हाँ मैं बदला लूँगा, अपनी वजह से नहीं, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मुझे सज़ा देनी है, मैं इसलिए बदला लूँगा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अमल करूँगा। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे छोड़ दो, जो ये करना चाहता है इसे करने दो, चूँकि ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कर रहा है। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया और उसके सामने बैठ गए कि कोड़े मारे और सजा दे, उस शख्स ने जब देखा कि हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु सामने बैठ गए हैं, अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है, उसने कहा, मैं आपको अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ करता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह। अदल कायम हो गया। किसी कमज़ोर की कमज़ोरी की वजह से सज़ा माफ़ नहीं हुई। अगर ऐसा होता रहे तो हर ताकतवर गरीब पर जुल्म और सितम करने लग जाए, कमज़ोर बेचारा कहाँ जाए, वो भी तो एक इंसान है। जैसे एक बादशाह का, एक अफसर का, एक वजीर का हक है कि दुनिया में जिंदा रहे और अपने हुकूक पाता रहे, इसी तरह एक गरीब का भी हक है कि दुनिया में जब तक जिंदगी है जिंदा रहे, अपने हुकूक वो भी हासिल करे, उसका भी हक है। लेकिन ये हक दिलाने वाले कौन थे? ये वो लोग थे जो अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार थे, जो शैतान के रास्ते पर नहीं रहमान के रास्ते पे चलते थे। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला का बेटा घुड़दौड़ में हिस्सा लेता है, मुकाबले में एक मिस्री उससे जीत जाता है। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला का बेटा उस शख्स पे गजबनाक होता है, उसे मारता है और कहता है, मैं सरदार का बेटा हूं, तुमने मेरा लिहाज नहीं किया, मैं सरदार का बेटा हूं, तुमने मेरा लिहाज नहीं किया। वो मिस्री वहां से उठा, मिस्र से हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला के पास मदीनातुल मुनव्वरा में हाजिर हुआ। अर्ज की, या अमीर अल मोमिनीन, अमान चाहता हूं। फरमाया, अमान है तुम्हें। अर्ज करने लगा, या अमीर अल मोमिनीन, अमर बिन आस के बेटे मोहम्मद ने मुझे मारा है और कोड़े मारते वक्त वो मुझे ये कह रहा था कि मैं सरदार का बेटा हूं, मैं सरदार का बेटा हूं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए। उसी वक्त हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला को खत लिखा कि अपने बेटे को लेकर फौरन मदीना में पहुंचो। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला के पास जब खत पहुंचा तो वो अपने बेटे को लेकर फौरन मदीनातुल मुनव्वरा में हाजिर हो गए। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मौजूद थे। जब हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को लेकर हाजिर हुए, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने उसी वक्त बुलंद आवाज से ऐलान फरमाया कि वो मिस्री शख्स कहाँ है जिसने शिकायत की थी। वो आ गया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कोड़ा उठाया और उसको थमाते हुए फरमाया, खुज़िस सौत फदरिब, ये कोड़ा पकड़ो और इसे मारना शुरू करो, ये कोड़ा पकड़ो और इसे मारना शुरू करो। अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के गवर्नर सामने मौजूद हैं, बेटा खड़ा है। मिस्री पहले इनकार करता है, घबराता है, हिचकिचाता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोड़ा लो और इसे मारो। 3 मरतबा आपने फरमाया। फिर उस मिस्री ने कोड़ा लिया और अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला के बेटे को मारने लगा। मारते मारते जब थक गया, उसके दिल की बड़ास जब निकल गई, फिर उसने छोड़ा। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, इसके वालिद को भी मारो, इसके वालिद को भी मारो कि उसने तुम्हें जो कोड़े मारे अपने वालिद के गवर्नर होने की वजह से मारे हैं, इनको भी मारो। उस मिस्री ने अर्ज की, हुजूर
مجھے صرف اس نے مارا تھا، میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے عمر، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ حالانکہ ان کی مائیں تو انہیں آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور یا امیر المومنین، نہ تو مجھے اس واقعے کی خبر ہے، نہ یہ شخص میرے پاس آیا ہے، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں۔ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا پتہ چلتا ہے، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جو گورنر تھے ان کے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اسلامی عدل و انصاف کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا کرتے تھے۔ اللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں ایک مصری کے سامنے کوڑے کھانے کے لیے بیٹھ گئے، یہ نہیں فرمایا کہ میں گورنر ہوں، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے عدل و انصاف، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تیش میں نہیں آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی آواز بڑی گرجدار تھی اور بڑا روب داب والا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص اپنے اس جلال اور روب داب کی وجہ سے دشمنوں کو اپنی آواز سے ڈرا دھمکا کر ان سے مال غنیمت چھین لیتا تھا۔ تو ایک غزوہ میں ایسے ہی ہوا، اس نے اپنی اس روب داب کے بل بوتے پہ کافی سارا مال حاصل کر لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اصول کے مطابق جتنے بھی مجاہدین شریک تھے ان سب میں مال غنیمت برابر کا حصہ جو بنتا تھا اس کے مطابق تقسیم کیا۔ وہ شخص اڑ گیا، اس نے کہا نہیں، یہ تو سارا مال میرا حق ہے، یہ تو میں لوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا، یہ مال غنیمت ہے، تمام مجاہدین کا حق ہے، تمہارا یہ حصہ بنتا ہے، تم یہ لو۔ اس نے انکار کر دیا، وہ نہ مانا، ضد پہ اڑ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، آپ نے اسے کوڑے بھی مارے اور اس کا سر بھی گنجا کر دیا۔ اس نے اپنے وہ بال لیے، ایک تھیلے میں ڈالے، مدینہ المنورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا، ما واللہ لولا النار، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم اگر جہنم کی آگ کا خوف نہ ہوتا، یعنی یہ خوف نہ ہوتا تو میں بدلہ لیتا، میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے سچ کہا ہے، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یا امیر المومنین، یہ ماجرا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں کوڑے مارے ہیں اور یوں میرے سر کے بال اتارے ہیں، مجھے گنجا کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، فرمایا اگر آپ نے اسے سرعام کوڑے مارے ہیں تو یہ بھی آپ کو سرعام کوڑے مارے گا، آپ نے اس کو اپنا بدلہ دلوانا ہے۔ اگر آپ نے تنہائی میں علادگی میں اس کو کوڑے مارے ہیں تو یہ بھی آپ کو علادگی میں کوڑے مارے گا اور یوں ہی آپ کو گنجا بھی کرے گا، اس کو آپ نے بدلہ دینا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی جلیل القدر صحابی، کوفہ کے گورنر ہیں۔ یہ شخص اپنا خط لے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور وہاں بھی لوگ منت سماجت کرتے ہیں کہ درگزر کرو، معاف کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، میں اپنا بدلہ لوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع عام میں سامنے بیٹھ گئے۔ اس نوجوان نے پوچھا، کیا آپ اپنے آپ کو سزا سے بچا سکتے ہیں یا مجھے روک سکتے ہیں کہ میں اپنا بدلہ نہ لوں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں روک سکتا، نہ میں اپنے آپ کو سزا سے بچا سکتا ہوں، تم اپنا کام کرو، تم نے بدلہ لینا ہے تم بدلہ لو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں رب کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کا مقصد بدلہ ہی لینا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ معاشرے میں امن و امان اور عدل و انصاف کو قائم رکھنا ہوتا تھا۔ ایک نے معاف کیا، دوسرے نے معاف کیا، تیسرے نے معاف کیا، حکمران تو ظلم و ستم میں بڑھتا جائے گا، اسے روکے گا کون؟ چپ کر کے ظلم کو خاموشی سے سہ جانا بھی ظلم ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو ظلم کی وبا بڑھتی جا رہی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ ہم چشم پوشی کرتے ہیں کہ دفع کرو بھائی کیا کریں، دفع کرو بھائی کیا کریں. وہ دفع تو کر دیا بھائی، لیکن یہ معاشرے سے ظلم ختم کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں نا، گورنر ہیں ان کی شکایتیں بھی ہو رہی ہیں، ان سے بھی بدلہ لیا جا رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو معاشرے میں امن و سکون قائم ہی نہ رہتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہو یا بیگانہ، نیا ہو یا پرانا، سب کے ساتھ اسلامی سلوک، یکساں سلوک، عدل و انصاف سب کے لیے برابر ہے. روم کے شہنشاہ نے ایک علاقے غسان کا ایک حکمران مقرر کیا، جبلہ بن ایہم غسانی حکمران بنایا غسان کا. اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق بخشی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. غسان کا بادشاہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے. اسے پتہ چلا تو قافلے میں یہ بھی شریک ہو گیا، جبلہ بن ایہم غسانی. مکہ المکرمہ پہنچ کر جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا تو طواف کرتے ہوئے ایک دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا. چادر کھینچی، تیبند اتر گیا، کندھے سے چادر اتر گئی. اس کو جلال آیا، غصہ آیا، اس نے اسے تھپڑ دے مارا، اور تھپڑ اتنے زور سے مارا کہ اس بیچارے کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے 2 دانت بھی گر گئے. اتنے زور سے تھپڑ مارا. بادشاہ تھا، اکڑ تھی، نہیں دیکھا کہ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں ہوں. اس کا پاؤں غلطی سے پڑا تھا. اس نے کہا پاؤں پڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا بھائی جان بوجھ کر پاؤں نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا. لیکن اس نے پھر بھی تھپڑ مارا اور اس بیچارے کو زخمی کر دیا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا امیر المومنین یہ ماجرا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جبلہ بن ایہم غسانی کو بلایا، فرمایا کیا تم نے تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ یہ ماجرا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے اس کا قصاص لیا جائے گا، تم سے اس کا قصاص لیا جائے گا. اس نے عرض کی میں بادشاہ ہوں اور یہ ایک عام دیہاتی شخص ہے، کیا مجھ سے بھی آپ بدلہ لیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اسلام یہی کہتا ہے، تم سے بھی بدلہ لیا جائے گا. اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ حالت کفر میں میری بڑی شان تھی، بڑی عزت تھی، میں تو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان ہوا، اسلام میں داخل ہوا، میری تو عزت بڑھ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خیال اپنے دل سے نکال دو، اسلام سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا ہے. اس نے کہا پھر میں نصرانی ہو جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی دین چھوڑتا ہوں، دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ جو اسلام چھوڑے تو اس کا حکم قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا، اب ماجرا کیا ہے، کیا کروں، جان کیسے بچاؤں. اس نے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دیں، 1 رات کی مہلت دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مدعی سے پوچھا جس نے دعویٰ دائر کیا تھا کہ تم اس کو 1 دن کی مہلت دیتے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین میں اسے مہلت دیتا ہوں. وہ راتوں رات مکہ المکرمہ سے بھاگ کے شام چلا گیا، روم میں چلا گیا، اور دوبارہ وہ عیسائی ہو گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. شاہ ہے، بادشاہ ہے، اپنی جگہ ہوگا، لیکن ظلم کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں دینا ہوگا. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا نظام ہے. کیوں لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں؟ اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ اسلامی نظام کیوں نہیں چاہتے لوگ؟ کون سی جمہوریت ہے جو اسلام سے بڑھ کے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں حکمرانی، دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھایا کس نے؟ اسی اسلام نے سکھایا ہے. یہ جبلہ بن ایہم غسانی دوبارہ واپس چلا گیا غسان میں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے.
चंद साहबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम जंग के लिए 30,000 का लश्कर था हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला के पास। जंग यरमूक का मौका था। ये जबिल्ला बिन अय्यम गस्सानी 60,000 का लश्कर लेकर मुसलमानों से लड़ने के लिए आया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला ने भी जंग की तैयारी शुरू की। उसका लश्कर 60,000 का है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला के पास 30,000 का लश्कर है, उसके मुकाबले में आधा। जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला ने जंग की तैयारी शुरू की तो हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, हज़रत सिपा सालार थे अबू उबैदा बिन जर्राह, उन्होंने फरमाया हज़रत ये अपना रौब दाब जमाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं इनके साथ एक और जंगी चाल चलूंगा, आप मुझे इजाज़त दें। अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला ने फरमाया क्या? कहने लगे मैं इस 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 30 अफराद को लेकर जाऊंगा जंग लड़ने के लिए। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला ने समझाया, 30 के बजाय 60 अफराद का लश्कर तैयार हुआ। 30 के बजाय 60 अफराद। उधर 60,000 का लश्कर है, इधर टोटल 60 सहाबा किराम है। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला जब उनसे जंग लड़ने के लिए उनके सामने गए तो जबिल्ला बिन अय्यम गस्सानी जो उनका सिपा सालार था कुफार का, उसने कहा अपना लश्कर लेकर आओ, उससे जंग लड़ें। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला ने फरमाया तुम्हें जंग लड़नी है तो ये लश्कर तुम्हारे सामने हाजिर है, आ जाओ लड़ते हैं। अल्लाह, वो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा इन लोगों ने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया है, अब अगर लड़के इनसे जीतता हूं तो लोग कहेंगे कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया। 60,000 का लश्कर था सामने, 60 अफराद थे तो जीत गए, कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया। और अगर हार गया तो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा कि 60,000 का लश्कर 60 अफराद से हार गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा की मदद फरमाई। 60,000 के लश्कर से पूरा दिन जंग लड़ी और ये 60 अफराद फतह हासिल करके वापस आए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जज्बा ईमानी मुसलमान के अंदर कायम होना, मुसलमान अल्लाह पर तवक्कुल करके डट जाए ना, रब्बे करीम उसे वो करिश्मे दिखाता है कि वो भी हैरान होता है, मौला मैं तो इस काबिल नहीं था, तूने कैसे काबिल बना दिया। सुभान अल्लाह। देख लेना जी, दुनिया के 40 ममालिक एक तरफ 20 साल तक तालिबान से जंग लड़ते रहे, जिन्हें बंदूक चलाने के सिवा कलाशनकोव के सिवा कुछ आता ही नहीं था। 20 साल के बाद शिकस्त खा के भागे। वजह दौलत ईमान, अल्लाह पर तवक्कुल, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहरहाल हम गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला के बारे में, तो ये जबिल्ला बिन अय्यम गस्सानी भाग गया था। याद रखिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला ने जो मुसावात का दर्स दिया, इस्लाम ने जो मुसावात का दर्स दिया है, ये अदल व इंसाफ में, हुकूक में है, मनसब और मरातिब में नहीं है। मनसब और मरातिब में छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शागिर्द उस्ताद से कहे कि इस्लाम में मुसावात है, मैं आपके बराबर हूं। नहीं, उस्ताद का मर्तबा बुलंद है, शागिर्द कमतर है। औलाद का मर्तबा कमतर है, वालिदैन का मर्तबा वालिदैन का बालातर है। शोहर का मर्तबा बुलंद है, बीवी का मर्तबा कमतर है। तो जहां ये मरातिब और मनसब की बात है, वहां इस्लाम अदब व एहतराम का हुक्म देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना लैसा मिन्ना, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया जो शख्स छोटों पर शफकत नहीं करता, बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। इस्लाम अदब व एहतराम का दर्स देता है, अदब व एहतराम का हुक्म देता है, लेकिन मुसावात का दर्स सिर्फ वहां है जहां हुकूक की बात आती है। जहां अदल व इंसाफ की बात आती है तो वहां शाहो गदा सब बराबर हो जाते हैं। तो मुसावात का ये दर्स लेकर हमारे माशरे में कुछ अजीब सी कैफियत पैदा की जा रही है, ऊट पटांग हरकतें सिखाई जा रही हैं। तलबा जो होते हैं ना, स्टूडेंट हजरात, उनके अंदर भी ये चीज़ पैदा की जा रही है। इस्लाम मुसावात का दर्स देता है। उस्ताद है तो होगा अपनी जगह। हमारे दौर में ऐसा होता था मेरे भाइयों, हम जब स्कूल जाते थे ना, उस्ताद साहब की कुर्सी लगी हुई है, क्लास में से किसी भी नौजवान की जुर्रत नहीं होती थी उस्ताद साहब की कुर्सी पे बैठ जाए। उस्ताद साहब के पानी का गिलास रखा हुआ था, क्लास में से कोई एक फर्द तो कुजा, पूरे स्कूल में से
کسی بھی نوجوان کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ استاد صاحب کے رکھے ہوئے گلاس میں پانی پی جائے، یہ استاد صاحب کا گلاس ہے۔ لیکن اب وہ دور گیا، اسلام یہ مساوات نہیں سکھاتا، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، چھوٹے پر شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنا منصب اللہ نے ہمیں دیا ہے نا اپنے گھر میں، اللہ تعالیٰ وہاں تک ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔